بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس بابرکت رب کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور وہ ہمارا پروردگار ایسا رحمان و رحیم ہے اور ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ جو کمزوروں کو فتح یاب کرتا ہے اور کمزوروں کو فتح نصیب کرتا ہے۔ Dear viewers, I am Sadaf Zahra. I teach in Global Educational Secondary School, Shahnawaz Bhutto Colony, North Karachi. ڈیئر ویورز، فلسطین کی موجودہ صورتحال جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے ہماری گلوبل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول کی آنر پرنسپل ہے ہماری مسز طاہرہ جہانگیر۔ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ ڈیئر ویورز، ہم سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمارا یہ فرض ہے کہ مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور اب میں گلوبل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول کے بہاف پہ میں کراچی والوں کی آج آواز بنی ہوں، میں پاکستان کی آواز بنی ہوں، اور میں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا ان نہتے مسلمانوں کے لیے آواز کو اٹھائیے۔ خدارا یہ جو اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیے۔ میں اپنی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں، اپنی پاک فوج سے جن کو ہر وقت ہم سیلیوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہماری آواز، ہماری کراچی والوں، ہمارے پاکستانیوں کی آواز، ہم مسلمانوں کی آواز کو UN تک پہنچائیے اور اس ظلم و ستم کے خلاف آواز کو بلند کیجیے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو انسانیت کا دم بھرتے ہیں؟ انسانیت کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل نے UN کے معاہدے کو نہیں توڑا؟ کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنے پاؤں تلے نہیں نوچا؟ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ کیوں نہیں اپنی آواز کو اٹھا رہے؟ سب مسلمان ایک ہو جائیں تو کیا ہم اپنی مسجد اقصیٰ کو نہیں بچا سکتے؟ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ کیا مسلمان اس قدر کمزور ہیں کہ ہم اس شیطانی طاقت سے ہم ڈر جائیں گے؟ ناممکن ہے، مسلمان کبھی نہیں ڈرتا۔ دیکھیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں۔ یہ چاہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ ایک صرف مکڑی کے جالے کی جیسی ان کی حیثیت ہے۔ صرف مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان مل جائیں، یہ ظلم و ستم کو روکیں، اپنی آواز کو اٹھائیں کہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا یہ معصوم بچے کٹتے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے حقوق کا دم بھرتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ انسانیت کو زندہ رہنا چاہیے؟ کیا جیو اور جینے دو کی پالیسی ختم ہو گئی ہے؟ کیا کسی کے اندر کوئی احساس باقی نہیں رہا؟ ہماری پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، ہم تمام پاکستانی اپنی پاکستانی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں، اپنی پاک فوج سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آواز کو UN تک پہنچائیں۔ ہمیں یہ پلیٹ فارم حاصل ہوا ہے، میں مسز صدف مرید، یہ گلوبل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول پہ مجھے یہ پلیٹ فارم حاصل ہوا ہے، تو میں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ اسی طرح سے تمام پاکستانیوں، تمام مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ کو جو بھی پلیٹ فارم مل رہا ہے، آپ کے پاس جو بھی سورس ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یہ اسرائیل جو اندھا دھند ظلم کر رہا ہے، کل فلسطین پر زمینی حملہ کر دیا گیا ہے، یہ انسانیت ہے کیا؟ کیا دنیا کو اب یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں مسلمان ہی اس ظلم کی چکی میں ہمیشہ مسلمان ہی پسیں گے؟ ایک عرصے سے کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی خاطر کچھ نہیں کر سکے؟ کیا ہم سوتے رہیں گے؟ کیا ہم نے اپنے پروردگار کو جواب نہیں دینا؟ اگر ہم اس ظلم کے خلاف خاموش رہیں گے تو ہم بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ خدارا میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے، تمام مسلمانوں سے، بحیثیت مسلمان اب جاگیے، مسلمانوں جاگنے کی ضرورت ہے، جاگیے، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیجیے، اس قدر اپنی آواز کو بلند کیجیے کہ یہ ظلم رک جائے، اسرائیل کو یہ ظلم روکنا پڑے۔ ان معصوم بچوں
ان معصوم بچوں کی کیا غلطی ہے؟ ان عورتوں کی کیا غلطی ہے؟ پچھلے 75 سال سے اسرائیل یہاں پر ظلم کر رہا ہے اور اس نے ناحق قبضہ کیا ہے۔ مت ڈریے ان طاقتوں سے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طاقت کا خیال کیجئے جو آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے رب کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور جو حق ہے اور جو پوری کائنات کا مالک ہے، کیا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں مت ڈریے، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو پہچانیے، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ آپ تعداد میں قلیل ہیں۔ آپ کو واقعہ کربلا سے تمام مسلمان بخوبی آپ جانتے ہیں واقعہ کربلا کو۔ ہمارے امام نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر جائیں گے یا ہم دب جائیں گے۔ شہادت تو مسلمان کی میراث ہے، شہادت تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جذبہ ہے، تو شہادت سے مت ڈریے۔ اور یہ جو لہو لہو ہے فلسطین، آج فلسطین لہو لہو ہے، یہاں پر معصوم بچے رو رہے ہیں، کتنے ہی افراد ملبے تلے دبے ہیں، عورتیں بے گھر ہو گئی ہیں، مرد مارے گئے ہیں، پورا ملک تباہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جاگیے، اب جاگنے کا وقت ہے۔ یہ جو آج فلسطین میں صورتحال ہے، یہ کل کسی بھی مسلم ملک میں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی سورسز ہیں، سوشل میڈیا کی سورس ہے، میں اپنی پاکستانی حکومت سے دوبارہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیے، اس ظلم کو روکیے اور فوراً روکیے کہ اسرائیل کو یہ ظلم بند کرنا ہوگا۔ اپنی آواز کو اس قدر بلند کیجئے کہ جو UN تک پہنچ جائے، کہ جو انسانیت کا دم بھرتے ہیں کہ انسان کی زندگی زیادہ ضروری ہے، انسان بہت قیمتی ہے، انسان کی جان بہت قیمتی ہے، تو وہ کہاں ہیں؟ آج اسرائیل نے ان کے یہ تمام معاہدے توڑ دیے ہیں، اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ کیا پوری دنیا میں اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے کوئی؟ مسلمان کہاں ہیں؟ کیوں سو رہے ہیں؟ آج ایران نے، قطر نے، ترکی نے سب مسلمانوں کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ ہم پاکستانی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ میں گلوبل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا، یہ سورس دی کہ میں اپنی آواز کو بلند ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں۔ خدائے حق کو برتر فتح یاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو فتح صرف خدا کی ذات دے سکتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، اپنے رب کو جانیے، اس کے اوپر بھروسہ کیجئے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مسلمانوں کو فتح یاب کرنے والی صرف وہ ذات ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کافر ہم کافروں سے کیوں ڈریں؟ کافر جب ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ کافر ایک مکڑی کے جالے کے، ان کی حیثیت صرف ایک مکڑی کے جالے کے مطابق ہے، تو ہم کیوں ڈریں؟ خدا را سب مسلمان یکجا ہو جائیں اور اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد۔